ارے آپ ایک محصور قوم کو بھی جینے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ لوگ آپ کے گھروں میں پہنچیں گے تو پہنچے نا. آپ مجھے بتائیے کدھر گئی وہ اسرائیلی مائٹ، کدھر گئی وہ ملٹری انٹیلیجنس، کدھر گئے وہ ریڈار اور سب کچھ جس کو پینیٹریٹ کر کے اتنی بڑی تعداد میں حماس کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر پہنچے. اور وہ جو سیٹلائٹس کے تحت انہوں نے جو نئی آبادیاں بنائی تھی اس کے لوگ جس رفتار سے بھاگے ہیں نا ایئرپورٹ کی طرف اپنے بستے اٹھا کے اور بیگ اٹھا کے اور جوتے اٹھا کے، وہ منظر بھی دیکھنے والے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چلے ہیں. اس لیے کہ دو جو ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے میں ان کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک الجزیرہ کو اور دوسرا TRT جو ٹرکش ٹی وی ہے، TRT ورلڈ. وہ دو چینل اس وقت دنیا میں تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہے ہیں. باقی جتنے چینل ہیں ویسٹ کے نہیں بلکہ اکثریت مسلمان ملکوں کے، وہ آفیشلی سرٹیفائیڈ ٹروتھ دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں دکھا رہے ہیں. پتہ نہیں ان کو کس کا ڈر ہے. تو بخاری صاحب ابھی جو مصر ہے اس نے بھی جو امریکی شہریوں کا انخلاء ہے، کوئی 600 کے قریب امریکی شہری ہیں جن کے انخلاء کے لیے انہوں نے بارڈر کھولنے کا کہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم بارڈر کھولیں گے. میں 1,00,000 مرتبہ تبرہ کرتا ہوں یعنی مصر کی قیادت پہ، جو 600 امریکنوں کے لیے تو بارڈر کھولنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، 3 لاکھ غزہ کے لوگ وہاں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، ان کے بچے مر رہے ہیں، ان کے جو ہسپتالوں میں قیدی ہیں ان کے لیے ان کے دل میں درد نہیں اٹھا. ایک بلنکن کیا آ گیا ان کے لیے ایسے ہے جیسے کوئی خدائی قوت نیچے آ گئی ہے، ڈوب مرنا چاہیے. 1000 بار ایسی پالیسی پر، ایسے فیصلوں پر. آپ کو میں بتاؤں، اگر صرف ان کو رسائی دے دیں یہ مسلم ممالک کہ وہ آ جا سکیں اور چیزیں آ جا سکیں، اسرائیل کی سروائیول مشکل ہے. آپ دیکھ لیجئے نہتے لوگوں نے بغیر کسی سپلائی لائن کے، بغیر کس کے کیا کیا. اور ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے ایران کا یہ اشارہ کہ آپ انٹر ہوں گے اگر غزہ میں تو یہ سمیٹری بنے گی آپ کے سپاہیوں کی، یہ بلا وجہ نہیں ہے. ابھی تو دنیا کو یہ علم تو ہے لیکن اس کی ڈیپتھ کا اندازہ نہیں کہ وہ جو ٹنل سسٹم ہے غزہ میں اسی طرف اشارہ کرنے جا رہی تھی کہ وہ یہ جو اسرائیل کا اس وقت اٹیک کرنا ہے اس طرح، کیا یہ اس ٹنل سسٹم کو تباہ کرنے کی بات ہے یا یہ ڈیموگرافی چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم غزہ میں انٹر ہو کے ان ٹنلز کا جو نیٹ ورک ہے اس پر قبضہ کریں. ابھی تو یہ صرف ایک مسنومر ہے نا کہ ٹنلز ہیں ٹنلز. بھائی بخاری صاحب ہمارے ناظرین کے لیے ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وہ ٹنلز ہیں کیا؟ دیکھیے وہ ٹنلز ایک پورا نیٹ ورک ہے زمین کے اندر کے نیچے چھپا ہوا ہے، جس میں حماس کے لوگ اپنا اسلحہ جمع کرتے ہیں، جس میں حماس کے لوگ پناہ لیتے ہیں ان ٹرم آف ایریل اٹیکس، جس میں انتہائی مخدوش حالات میں ایک لارج نمبر آف پیپل کین ٹیک ریفیوج. تو کیا کوئی امداد وغیرہ بھی پہنچتی ہے اس راستے سے؟ اب اس کے اوپر ہم اگر آگے جائیں گے تو تھوڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ ان ٹنل میں سروائیو بغیر کسی آؤٹر سپورٹ کے نہیں ہو سکتا. اب میں یہ کس طرف اشارے کر رہا ہوں وہ آپ اور میرے خیال سے ناظرین بھی انٹیلیجنٹ ہے وہ سمجھ جائیں گے. ایران جو اتنی دور بیٹھ کے امریکہ کو اور اسرائیل کو وارننگز دے رہا ہے کہ باز آ جائیں ورنہ آپ پچھتائیں گے، بہت دیر ہو جائے گی. اور ہاں میں بھول گیا ایک اور شخص جس کو کمپلیمنٹ دینا چاہیے، وہ ہے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل. ماضی کی تاریخ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے اشارہ آتا تھا تو سیکرٹری جنرل بولتا تھا، لیکن یہ پہلے دن سے فلسطینیوں کے، حماس کے اور اس کے حق میں اس لیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. کہ روس، ایران، چین اور سب سے بڑھ کے ایران اور سیریا اور لبنان، جنہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک ایسے دشمن کے حوالے سے بات کی ہے جس کو دنیا کی طاقتور ترین قوتوں کی حمایت حاصل ہے. I put my hat off to them and I salute them for their courage. I wish کہ میری اپنی حکومت بھی اسی کریج کا مظاہرہ کرے. اور اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں JUI کے مولانا فضل الرحمان کو اور جماعت اسلامی کے جناب سراج الحق صاحب کو، جنہوں نے 2 بڑی ریلیاں، یہ مطلب میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کی ریلی تھی وہ MQM کی کسی بڑی ترین ریلی سے کم نہیں تھی. اور اسی طرح سے جو JUI کا جلسہ تھا جو القدس ڈے کے طور پہ انہوں نے منایا، ان دونوں پر I pay my compliments to them. ہو گیا جناب، یہ بات ہو گئی. اب آ جائیں آپ کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیے ایک سازش جو ہے وہ فلسطین کے خلاف تیار کی گئی تھی جس کو ابراہم ایکارڈ کا نام دیا گیا، جس کے تحت بہت سارے مسلمان ملکوں کو قائل کرنا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اور یہ سلسلہ شروع بھی ہو گیا تھا
اور یہ سلسلہ اب وہ حجاز مقدس جس کو ہم سمجھتے ہیں اس سرزمین تک پہنچا ہی چاہتا تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وزراء کی ملاقاتیں ہو گئی، اس سازش کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا ہے اور اس کو زمیں بوس بھی کر دیا ہے۔ یعنی جو حماس ہے وہ چونکہ یہ لوگ تو ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ وہ جو 2 ریاستی حل ہے، 2 ریاستی فارمولا ہے جس کے تحت ان کو زمین الاٹ کی گئی ہے، تو اس کے نفاذ کے بغیر ہی جو عرب ممالک ہیں یا مسلم ممالک ہیں انہوں نے جو یہ ایک سلسلہ شروع کیا یعنی جو اس کے آبجیکٹیوز تھے ایکسیپٹ کرنے کا، تو اس کی وجہ سے یہ دنیا کی توجہ دلانے کے لیے حماس نے یہ کیا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ اس کے کچھ آبجیکٹیوز تھے، اس کے تحت بہت شمار باتیں ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں کر چکے ہیں کہ یہ وعدہ انہوں نے یو اے ای سے کیا تھا، یہ وعدہ سعودی عرب سے کیا تھا، یہ فلاں سے کیا تھا، فلاں سے کیا تھا، ہم اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جائیں گے۔ لیکن اب یہ جو ابراہم ایکارڈ ہے یہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، یہ اب نہ نگلا جا رہا ہے اور نہ ہی اس کو تھوکا جا رہا ہے، اور میں اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ دوں گا ان جنگجوؤں کو جنہوں نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں، جنہوں نے اسرائیل کی متھ جو تھی پولیٹیکل متھ اینڈ جو ملٹری متھ ہے اس کا جنازہ نکال دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ غزہ کے ان نوجوانوں نے جتنی جنگ کی ہے وہ اسرائیل کے علاقے میں ہے، اور وہاں ہے جہاں فوجی پوسٹیں ہیں، جہاں پولیس کے اسٹیشنز ہیں، یعنی ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ بالکل جنگی اعتبار سے آبجیکٹیو اس کا بالکل ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سویلین آبادی جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس جنگ سے، ان کو مار مار کے آپ نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور غزہ کا جو نقشہ ہے وہ دیکھ کے اس پوری یعنی جو دنیا ہے اس کے وہ ضمیر کے جو ٹھیکیدار ہیں، جو وہ عالمی ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں، جو میرے نزدیک ایک گالی سے کم نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ سب سازش کر رہے ہیں اسرائیل کو مزید موقع دینے کے لیے کہ وہ اپنی جو اس کا مشن ہے غزہ کی بربادی کا مکمل طور پہ پورا کر لے۔ دیکھیے اس اعتبار سے ڈپلومیسی میں کیا ہوتا ہے، ڈپلومیسی میں یو گین ٹائم، امریکہ از گیننگ ٹائم، اسرائیل از گیننگ ٹائم۔ امریکہ گین کر رہا ہے ٹائم کہ وہ خطے کے دوسرے ممالک کو اپنے ساتھ ملا سکے۔ یہ جو بلنکن صاحب کی وزٹ ہے 6 ملکوں کی، یہ آپ کا خیال ہے یہ عربوں کے اور فلسطینیوں کے درد میں آئے تھے؟ یہ مسلمانوں کی حمایت کے لیے آئے تھے؟ یہ اسرائیل کو اسٹرینتھن کرنے آئے تھے؟ وہ جو بحری بیڑا انہوں نے بھیجا ہے، جو دنیا کا طاقتور ترین بحری بیڑا ہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ روس کے جو پریزیڈنٹ ہیں پوتن، انہوں نے کہا ہے کہ if American army take one step will be there۔ شکر ہے کسی کو تو توفیق ہوئی ہے، یا پھر ایران، اس کی لیڈرشپ کو جتنا کمپلیمنٹ دیا جائے وہ کم ہے۔ ان کے وزیر خارجہ کے جو بیانات ہیں، انہوں نے کہا کہ you enter غزہ and this will be cemetery of Israeli soldiers۔ یہ چھوٹا بیان نہیں ہے۔ تو بخاری صاحب یہ جو آپ نے 2 بلاکس کی بات کی کہ دنیا اس وقت جو ہے وہ 2 بلاکس میں اس معاملے پر نظر آ رہی ہے، 2 بلاکس میں آپ نے ایک طرف تو امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک کر دیے، آپ نے یورپی یونین، کینیڈا، بھارت اس کو کر دیا، اور ساتھ میں دوسری طرف جو ہے وہ ایران، لیبنان اور چند اور روس، شام وغیرہ ہو گئے۔ باقی مسلم ممالک کہاں پر کھڑے ہوتے؟ دیکھیے باقی مسلم ممالک کے بارے میں 2 باتیں میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اکثریت مسلم ممالک میں ان پاپولر رجیمز ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں، یا امیرڈمز ہیں، یا کنگڈمز ہیں، یا ڈکٹیٹر مسلط ہیں، یا میں اور اس سے زیادہ سخت لفظ کیا استعمال بادشاہت ہے، سوری۔ اس لیے وہ ویک ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومتیں اور ان کا اقتدار ولنریبل ہے، لہٰذا وہ اس کی اسٹرینتھ ڈیرائیو کرتے ہیں امریکہ سے۔ دیکھیں نا، وہ ایک تصویر بڑی خوبصورت میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ ایک عرب ہے جو ڈالر بچھا ہوا ہے جانماز کے طور پہ اس پہ سجدہ کر رہا ہے۔ واٹ اے ڈپکشن! یعنی ڈالر اتنی بڑی مجبوری ہے ان کی کہ کازز وازز ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آگے جناب دوسری بات جو میرا خیال سے کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اسرائیل جو ہے وہ 3 مرتبہ عربوں کی ملٹری مائٹ، ڈپلومیٹک مائٹ کا جنازہ نکال چکا ہے، مگر تینوں ہی مرتبہ حماس نے اور حزب اللہ نے اسرائیل کو یہ باور کرایا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، اگر آپ کو یاد ہو 2006 کی جنگ میں 2 اسرائیلی قیدیوں کا ایشو تھا، اس کے اوپر طویل جنگ ہوئی، کئی دنوں تک تباہ و بربادی ہوئی، لیکن لیبنان کے جو حزب اللہ کے لوگ تھے دے ہیلڈ اسٹرانگ،
اور بالآخر انہوں نے ان 2 فوجیوں کی لاشیں دے کے بے شمار فلسطینی قیدی رہا کروائے. تو بخاری صاحب ابھی تو قیدیوں کی تعداد جو ہے وہ 150 ہے، اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اسرائیل ہے وہ اس وقت ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ مشرقی یا مغربی کنارے کی طرف جو ہے وہ آپ چلے جائیں، تو اس میں کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، بالکل آپ صحیح سمت میں اشارہ کر رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے ہو از اسرائیل ٹو ٹیل غزل پیپل کہ وہ کہاں جائیں؟ دیکھیے سکڑتے سکڑتے فلسطین جو ہے وہ غزہ اور ویسٹ بینک میں محدود ہو کے رہ گیا ہے، اور اس کے بارے میں خود ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑی جیل دنیا میں کہیں نہیں.